بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، مزدلفہ کے بعد اگلا پہلو مینا ہے۔ مینا دراصل قربانی کی جگہ ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے جو نوازا تو آپ کی عمر مبارک زیادہ تھی، اور آپ کی پہلی شریک حیات حضرت سیدہ ہاجرہ کے ساتھ دوسری شادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بطن سے اولاد نہیں تھی۔ پھر شادی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی تو ان کے بطن اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نوازا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سارہ کو بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں بہت بڑی نعمت عطا کی۔ اب جب وہ ہم زمزم کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا، اس کی تفصیل کو کھولا تھا اپنے اس سلسلے میں، تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ بیان کر دیا تھا کہ کس طرح انہیں اللہ کے حکم اور مرضی پر یہ اس وادی مکہ میں چھوڑا۔ اب جب اولاد پیدا ہوئی اور اولاد نرینہ اور وہ بھی نبی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ناظرین والدین کے دل میں اولاد کی محبت ایک فطری طور پر رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ ایسا اللہ کا کرم ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل کو میرے راستے میں قربان کرو۔ اب جب آپ ساتھ لے کے چلے، وہ خواب میں دکھایا گیا، قرآن میں پوری تفصیل موجود ہے، تو شیطان نے 3 بار آ کے ورگلانے کی کوشش کی، تو آپ نے تینوں بار اس کو پتھر مار کے دھتکار دیا۔ آج بھی جو وہاں پر جمرات بنے ہوئے ہیں، جس کو حاجی صاحبان پھر پتھر مارتے ہیں 3 دن، کینکریں مارتے ہیں، بڑا شیطان، چھوٹا، درمیانہ، جو بڑے ہیں وہاں پر، تو یہ اسی کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے جنت میں سے ایک دمبا بھیج دیا فدیے کے طور پر۔ اب یہاں پر بچا لیا گیا۔ صوفیہ کرام نے بڑی لطیف سی بات کی، اس میں بڑی خوبصورت بات، اور جو ہمارے لیے بھی آج سمجھنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ صوفیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا نا کہ اپنے اسماعیل کو قربان کرو، تو کہتے اس لیے دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جب حضرت اسماعیل کی محبت پیدا ہوئی نا، تو وہ خدا بڑی غیرت والا ہے۔ اس وقت اولا شریک نے فوراً حکم دیا کہ ابراہیم، ہے تو میرا خلیل، میرے سے محبت کے دعوے تیرے، اور ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، لہذا اسماعیل کو میرے راستے میں قربان کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا اور حضرت اسماعیل کو قربان کیا۔ جب رب نے دیکھ لیا، یعنی جان لیا اور پرکھ لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو واپس لٹا دیا۔ بابا جی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، سوال کیا کہ حضور پھر قربانی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا صوفیہ کے نزدیک اپنی پسندیدہ چیز اس کی راستے میں قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ جانور کے گردن پر چھری چلانے کا نام قربانی نہیں ہے۔
بڑی ہمارے لیے حیرانی کی بات تھی کہ پھر اگر اس قول پہ میں خود کو دوسروں کے اخلاص، دوسرے کی نیت، دوسروں کے تقوی اور طہارت کے بارے میں بات کرنا نہ ہمارا منشور ہے، نہ ہمیں اس کا بتایا گیا ہے، نہ سکھایا گیا ہے، ہمیں تو پیار بانٹنا اور اپنی اصلاح کرنا یہ سکھایا گیا ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر اس میں تولوں تو میں تو بہت صفر پہ کھڑا ہوں۔ کیا میرے اندر وہ جذبہ موجود ہے؟ کیونکہ جانور کے گلے پہ چھری چلانا بہت آسان ہے، مگر اپنی ہر وہ چیز جو اس وحدہ لا شریک کی راہ میں حائل ہو، اس کو قربان کرنا بڑا مشکل ہے۔ اپنی طمع کو قربان کرنا، اپنی آرزو کو اس کی خاطر قربان کرنا، اپنے حسد کو، اپنی بخیلی کو، اپنی ہر اس چیز کو اس کے جو راہ میں حائل ہو اس کو قربان کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ وہی سرکار نے فرمایا بیٹا دیکھنا آج یہ ہے کہ کیا میں اپنے اسماعیل کو اس کی راہ میں قربان کر رہا ہوں؟ پھر عرض کی بابا جی حضور میرا اسماعیل کون ہے؟ میں کس کو قربان کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا ہمارا اسماعیل ہماری پسندیدہ چیز ہے۔ کیا آج میں اپنی پسندیدہ چیز اس کی راہ میں قربان کر رہا ہوں؟ جب تک میں اپنے اسماعیل کو اس کی راہ میں قربان نہ کر لوں حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، حقیقت نہیں ملے گی۔ اور ہر ایک کو اسماعیل قربان کرنے کے لیے بابا جی سرکار نے فرمایا یاد رکھنا راز کی بات یہ ہے ہر ایک کو اسماعیل قربان کرنے کے لیے کہا بھی نہیں جاتا۔ اپنا ہو، دوسروں سے منفرد ہو، جس کے ساتھ تعلق ہو اسی کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کیا اس کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھو، میں اپنے اندر جھانک کے دیکھو کس چیز کی محبت ہے تمہارے دل میں، تمہارے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اس کی راہ میں جانے سے روک رہی ہے، اس کو قربان کر دو اور اپنے اندر اس کو حوصلہ پیدا کرو۔ اور وہی سرکار نے فرمایا یہ بات بھی بیٹا یاد رکھنا جب وہ حکم دیتا ہے نا تو فقط نیت چیک کرنے کے لیے، ارادہ چیک کرنے کے لیے، اس کے اخلاص کو پرکھنے کے لیے کہ یہ کتنا مخلص ہے میرے ساتھ، دعوے تو بڑے بڑے کر رہا ہے۔ تو پھر جب بندہ اس کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا تو وہی سرکار نے فرمایا پھر وہ اسماعیل کو بچا بھی لیتا ہے۔ اسماعیل کے گردن پہ چھری نہیں چلنے دی، جب دیکھ لیا نیت کو پرکھ لیا اور فرمایا پھر کبھی اس غلط فہمی میں بھی نہ رہنا کہ وہ بچا لے گا، بعض اوقات وہ بچاتا نہیں ہے، چیز کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے جس طرح کربلا والوں کے ساتھ اس نے کیا کہ وہاں امام حسین سے لے کر امام علی اصغر، امام علی اکبر تک سب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ معاملہ بابا جی سرکار نے فرمایا کچھ اور تھا۔ وہاں پر نیت چیک کرنے کا معاملہ نہیں تھا کہ مطلب اس پہ اس کو قیاس کرتے رہو، اور وہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے، بندوں کو بتا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو تم پسند کرتے ہو، چوتھے پارے کے شروع میں وہ کہہ رہا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا بابا اس سے بات اور نہیں واضح ہو جاتی؟ فرمایا بیٹا انسان بڑا کم ظرف ہے، وہ اپنے مہربان کریم رب کے ساتھ بھی مکر کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی منافقت کر رہا ہے، اس کے لیے تو قربانی کا مقصد، اسی لیے تو قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔
فرمایا بیٹا یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، جس کو وہ اپنا پیار عطا کرتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے اور قرب دینا چاہتا ہے، دوسروں سے ممتاز کرنا چاہتا ہے، اس سے قربانی بھی لیتا ہے، قربانی دینی پڑے گی، اور اس کا قانون اور دستور وہی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس لیے اگر محبت کا دم بھرتے ہو تو پھر قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی من پسند ہر دل عزیز خوبصورت چیز اس کی راہ میں قربان کر دو، وہ تمہیں قبول کر لے گا۔ اب میرے ناظرین، سوال یہ ہے کہ ہم کیا قربان کر رہے ہیں؟ کیا اپنے مالک کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔